بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام ناظرین، پروگرام نیوز میں خوش آمدید۔ میں آپ کا میزبان نجف علی خان، اور ہم ہمیشہ سے ہیلتھ اور ایجوکیشن کے ایشوز پر خاص طور پر بات کرتے رہے ہیں۔ پاکستان میں ہیلتھ کے ایشوز اور ایجوکیشن کے ایشوز ہمیشہ سے موجود رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہمیں کریڈٹ دینا پڑے گا کہ اس پورے عرصے میں میں پچھلی کئی دہائیوں کی بات کر لوں تو پاکستان میں جو آپ کی میڈیکل کی ایجوکیشن ہے اس کا جو معیار ہے اس کو ہمیشہ سراہا گیا ہے، اور نہ صرف سراہا گیا ہے بلکہ پاکستان میں جو ڈاکٹرز بنتے ہیں، ایم بی بی ایس کرتے ہیں یا اس کے بعد اسپیشلائزیشن بھی کرتے ہیں، ان کی ڈیمانڈ ہمیشہ سے پوری دنیا میں موجود رہی ہے۔ کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ کسی نے پاکستان کی میڈیکل ایجوکیشن کے جتنے بھی ادارے ہیں ان کے معیار کے اوپر انگلی اٹھائی ہو، بلکہ ہم سب یہ بات کرتے ہیں کہ اگر کوئی رشین سٹیٹس میں چلا جاتا ہے، چائنا چلا جاتا ہے، تو ہم اس کے حوالے سے سوال اٹھاتے رہے ہیں، لیکن پاکستان کے تعلیمی اداروں کے حوالے سے کبھی بات نہیں ہوئی۔ یہ بہت ہی افسوس کا مقام ہے کہ اب اس عمل کو ایک طویل عرصے سے، کچھ مہینوں سے، یعنی کہ آپ کہہ سکتے ہیں اس پر ہم پہلے بھی پروگرام کر چکے ہوئے ہیں، اس کو متنازع بنایا جا رہا ہے، اس کے لیے مشکلات پیدا کی جا رہی ہیں، اور میں اس وقت سرکاری جو میڈیکل کالجز ہیں، جو یونیورسٹیز ہیں، ان کی بات نہیں کر رہا۔ میں اس وقت خاص طور پہ اپنے پرائیویٹ میڈیکل کالجز کی بات کر رہا ہوں، جو کہ ڈاکٹر کی تیاری میں، ڈاکٹر بنانے میں اتنا ہی اہم اور بڑا کردار ادا کر رہے ہیں جتنا کہ ہم اپنے پبلک سیکٹر کے حوالے سے بات کر سکتے ہیں۔ کچھ عرصہ پہلے یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز کی طرف سے یہ کوشش کی گئی کہ اختیارات، ہمارا ہر بیوروکریٹ یہ چاہتا ہے کہ وہ تمام اختیارات کو سمیٹ لے، وہ بادشاہ ہو، ہر کوئی اس کے نیچے اس کا ماتحت ہو، اس کے احکام کو فالو کریں۔ کوشش یہ کی گئی کہ جس طرح یو ایچ ایس، یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز جو ہے، گورنمنٹ سیکٹر کی یونیورسٹیز کی، میڈیکل یونیورسٹیز یا کالجز کے داخلے کرتی ہے، میڈیکل کالجز کے، اسی طرح ہی پرائیویٹ میڈیکل کالجز کے داخلوں کو بھی کنٹرول کر لیا جائے، اپنے قبضے میں لے لیا جائے۔ حالانکہ ایسا ہوتا نہیں ہے، کیونکہ آپ باقی تمام سیکٹرز میں بھی دیکھ لیں تو آپ کو لاہور بورڈ جو ہے وہ پرائیویٹ کالجز کو، یا پنجاب یونیورسٹی جو ہے وہ پرائیویٹ کالجز کو نہ کنٹرول کرتی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ وہ ایگزام لیتی ہے، ایگزامینیشن باڈی ہے، اور اپنے وہ کام سر انجام دیتی ہے، لیکن یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز جو کہ ابھی پوری طرح یونیورسٹی کا درجہ بھی ٹیکنیکلی میں کہتا ہوں کہ وہ حاصل نہیں کر سکی، جو ریکوائرمنٹ ہیں وہ پوری نہیں کر سکی، تو وہ اس وقت پرائیویٹ میڈیکل کالجز کو قبضہ کرنے کی جو خواہش ہے، اور اس میں کچھ حکومت کے لوگ ان کے ساتھ شامل ہیں، پوری کوشش کر رہے ہیں کہ ان کو تباہ کر دیا جائے، اس کو خراب کر دیا جائے۔ معاملہ پیچیدہ ہوا، اس میں اختلافات پیدا ہوئے، اور معاملہ عدالت میں بھی گیا۔ اب تازہ ترین صورتحال یہ بنی ہے کہ جب پرائیویٹ میڈیکل کالجز میں داخلے شروع ہونے لگے ہیں تو یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز نے مختلف قسم کے حلف نامے لکھوانے شروع کر دیے ہیں۔ یہ ایفیڈیوٹ عجیب و غریب قسم کے ہیں، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ جناب آپ جو سٹوڈنٹس کی فیسیں ہیں وہ یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز کے پاس ہوں گی، وہ اس کی کسٹوڈین ہوگی، اس کے پاس موجود رہے گی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا باقی یونیورسٹی بھی اس قسم کا کوئی پرائیویٹ کالجز کے ساتھ عمل کرتی ہیں؟ یہ خاص طور پہ یہاں پر ہی کیا جا رہا ہے، تو اس سوال کا جواب بھی ہم ابھی پروگرام میں لیں گے۔ لیکن اس وقت جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ زبردستی کا حلف نامہ عدالت کے احکامات کی کھلم کھلا خلاف ورزی بھی قرار دیا جا رہا ہے، اور اس چیز پر بھی بحث کی جا رہی ہے کہ پنجاب حکومت کی طرف سے اور پنجاب حکومت کی مرضی سے کچھ بیوروکریٹس، کچھ لوگوں نے پنجاب حکومت سے جو حکم نامہ جاری کروایا ہے وہ باقی تینوں صوبوں میں بھی موجود نہیں ہے، وفاق میں بھی موجود نہیں ہے۔ پنجاب میں ایک علیحدہ حکم نامہ جاری کروا کر وہاں پر اب فیسیں ہڑپ کی جا رہی ہیں، کنٹراڈکشن پیدا کی جا رہی ہے کہ آگے چلنا کس طرح، کنٹراورسی پیدا کی جا رہی ہے۔ اس پر ماہر قانون اشتر اصواف جو ہیں انہوں نے رائے دی ہے، اور ماہرانہ رائے دی ہے کہ عدالتی فیصلے کے مطابق نجی میڈیکل کالجز داخلوں کا آزادانہ عمل جاری رکھ سکتے ہیں۔ میں بار بار کہتا ہوں کہ ہم یہاں پر اپنے پروگرام میں ہمیشہ یہ کہتے آئے ہیں کہ ہمیں اپنے انسٹیٹیوشنز کو، اپنے اداروں کو بچانا ہے، تباہ نہیں کرنا۔ تو یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز ہے، اس کے وائس چانسلر ہیں، ہمارے لیے قابل احترام ہے۔ ہم ہر شخص کا جو کسی بھی جگہ بیٹھا ہوا ہے اس کا احترام کرتے ہیں، لیکن جہاں پر غلطی ہوگی، جہاں پر کوتاہی ہوگی، ہم اس پر تنقید بھی کریں گے اور اس پر سوال بھی پوچھیں گے۔ تو آج کا پروگرام جو میں آغاز کرنے جا رہا ہوں کہ یہ اس وقت تازہ ترین تنازع کیا پیدا ہو گیا ہے، کیا پھڈا ہے، اور اس وقت میڈیکل
شعبوں کی اور محکمہ ہیلتھ کی اور صحت کے شعبے کی رپورٹنگ کے حوالے سے بڑا حوالہ، بڑا نام میاں نوید ہمارے ساتھ یہاں پر اسٹوڈیوز میں موجود ہیں، باقی دوستوں کی طرف بھی جائیں گے، لیکن سب سے پہلے کہ یہ میاں صاحب یہ پھڈا اس وقت جو تنازع پیدا ہوا ہے یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز یہ کیا چاہ رہی ہے؟ اس وقت ایک کویسچن مارک لگا دیا گیا داخلوں کے آگے ایک مرتبہ پھر، اور میں پھر کہتا ہوں کہ ہم میڈیکل ایجوکیشن کے حوالے سے، اس کے معیار کے حوالے سے، اپنے ڈاکٹروں کے حوالے سے ہمیشہ قابل فخر کردار ادا کرتے رہے۔ پہلے 3-4 برس کسی MBBS ڈاکٹر کو نوکری نہیں ملی، بہت بڑی بے روزگاری کا سیلاب جو ہے یہاں پر آیا ہوا ہے، اور اب یہ پھڈا UHS نے ڈال دیا ہے، یہ کیا ہے؟ اچھا ایک تو یہ ہے کہ نجم صاحب اس کے اوپر جو ہے وہ کورٹ کا فیصلہ آ چکا ہے، اور اس کورٹ کے فیصلے کے اوپر اس کو سمجھنے کے لیے ایک قانونی رائے معروف قانون دان اشرف صاحب نے دی ہے، اور ان کے مطابق یہ ہے کہ جو پرائیویٹ نجی میڈیکل کالجز ہیں وہ اپنے طور پر داخلے کر سکتے ہیں، اور جو یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز ہے وہ سینٹرل انڈکشن پالیسی کے ذریعے داخلے کرے گی، لیکن مشروط اجازت، کورٹ کی مشروط اجازت کے ساتھ ان کو اجازت دی گئی ہے۔ اب یہ ہے کہ دونوں کو اجازت ہے، یونیورسٹی اپنے داخلے کرے، UHS کہتی ہے کہ جی ہم نے کرنا۔ اب اس پورے معاملے کے اوپر مجھے یہ بتائیں کہ حلف نامہ جو اس لینے کی ضرورت کیا ہے؟ حلف نامہ لینے کا مقصد کہ بلیک میل کرنا پرائیویٹ میڈیکل کالجز کو، تاکہ جو فیس ہے، یہ جتنے بھی اسٹوڈنٹ ہیں ان کی جو فیس کٹھی ہوگی UHS کے اکاؤنٹ میں، یہ ان کو استعمال کریں گے۔ پچھلی ایک دفعہ یہ پہلے ہو چکا ہے، انہوں نے استعمال کی، اس کے بعد یہ سینٹرل ڈکشن پالیسی ختم ہو گئی تھی۔ یہ بنیادی طور پر یہ سارا پیسہ اکٹھا کر کے، ملین روپیز اکٹھے کر کے، کروڑوں اربوں روپے اکٹھے کر کے یہ اپنے اکاؤنٹ میں رکھتے ہیں۔ یہ اور کوئی لڑائی نہیں ہے، یہ میں آج آپ کو واضح طور پر آپ کے پروگرام میں بتا دیتا ہوں کہ نجم صاحب یہ صرف اور صرف پیسے کی گیم ہے۔ یہ چاہتے ہیں کہ جتنی بھی فیسیں آئیں گی یہ یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنس کے اکاؤنٹ میں جمع ہوں گی، اور وہ 1 سال، 6 ماہ، 10 ماہ جتنی دیر یہ استعمال کرتے اور میڈیکل کالجز کو ٹرانسفر نہیں کرتے اتنی دیر یہ اس کے اوپر پرافٹ لیں گے، اور وہ اچھے بھلے پیسے بنتے ہیں۔ اب اس کے چکر میں دیکھیں نا کہ اس کے چکر میں یہ سینٹرل ڈکشن پالیسی کے اوپر کورٹ کا فیصلہ آنے کے بعد ان کو حلف نامہ لینے کی کیا ضرورت تھی؟ آج یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز کی جانب سے جو پریس ریلیز جاری کی گئی ہے اس میں ماں سوائے پنجاب حکومت نے کہا ہے فلاں کا، انہوں نے کورٹ جو عدالتی فیصلہ اس کے اوپر تو بتایا ہی نہیں۔ اچھا اس میں بھی ابھی بحث کر لیتے ہیں کہ آپ نے کہا کہ پنجاب حکومت، پریس ریلیز میں کہا گیا کہ پنجاب حکومت نے یہ کہا ہے کہ آپ داخلے کریں، لیکن یہ چیز ابھی تک عدالت نے جو فیصلہ دیا وہ یہ ہے کہ دونوں کریں گے، کالجز بھی کر لیں اپنے فیصلے، بلکہ کالجز کو، نجی میڈیکل کالجز کو میں واضح تھوڑا سا آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ناظرین آپ کے پروگرام میں دیکھیں کہ نجی میڈیکل کالجز کو آزادانہ طور پر کلیئر کٹ لکھا ہوا ہے کہ وہ بھی کریں، داخلے کریں۔ اس میں پھڈا یہ ہے میاں صاحب کہ PMDC جو کہ وفاق کا ادارہ اور سندھ میں، بلوچستان میں، خیبر پختونخوا میں، اسلام آباد میں جتنے میڈیکل کالجز ہیں ان کو ریگولیٹ کر رہا ہے، اس کی برتری ہوگی یا پنجاب حکومت یا کسی فیصلے کی جو ہے برتری ہوگی؟ کون سا چلے گا؟ دیکھیں میری بات سنیں، برتری تو ظاہر 3 صوبوں کے اوپر جو فیڈرل کا قانون ہے اسی کی برتری ہوتی ہے نا، لیکن نجم صاحب ایک ایسا قانون لا کر پورے پنجاب کے جو اسٹوڈنٹ پڑھنا چاہتے ہیں ان کو ذلیل کیا جا رہا ہے۔ مثلا یہ کہ اگر ایک ملتان کا اسٹوڈنٹ ہے اور ملتان کا اسٹوڈنٹ لاہور میں آ کے کیوں پڑھے گا؟ لاہور کے اندر ہاسٹل فیس کیوں دے گا؟ یا لاہور کا اسٹوڈنٹ جو ملتان کیوں جائے گا؟ یہ کہتے ہیں کہ آپ ہاسٹل فیس وصول نہ کریں تو آپ اس کو ملتان میں ہی لاؤ کریں، آپ اس کو باؤنڈ کر رہے ہیں کہ آپ سینٹرل ڈکشن پالیسی کے ذریعے آئیں اور جس کالج میں آپ کا آئے گا وہاں بھی آپ پڑھیں۔ دیکھیں پرائیویٹ سیکٹر، گورنمنٹ سیکٹر میں اور پرائیویٹ سیکٹر میں ایک فرق یہ آ جاتا ہے کہ گورنمنٹ سیکٹر میں چونکہ اسٹوڈنٹ جو ہے خود اس طرح پے نہیں کر رہے ہوتے تو لہٰذا وہ ہاسٹل میں چلے جاتے ہیں اور وہ سینٹرل انڈکشن پالیسی کے تحت مختلف شہروں میں چلے۔ اب ایک بچہ جو فیس پے کر رہا ہے، آپ خود ذرا والدین بن کے سوچیے کہ آپ کی بیٹی نے ایڈمیشن لینا ہے، آپ فیس بھی پے کر رہے ہیں اور آپ کو مجبور بھی کیا جا رہا ہے کہ ہم آپ کو فلاں شہر کے کالج میں بھیجیں گے، کالج کے چناؤ کا اختیار بھی ختم کر دیا گیا۔ یہ بھی ایک ایشو ہے یہ، اور یہ میں آپ کو بتاؤں گا جو حلف نامہ ہے نا اس میں وہ ساری چیزیں لکھ دی انہوں نے کہ جو ملبہ UHS کے اوپر پڑھنا ہے، بعد میں انہوں نے پہلے جو ہے وہ سارا کچھ لکھ کے جی کہ سیٹ اگر دیکھیں نا کہ ایک اسٹوڈنٹ جب ایک میں جائے گا پھر دوسرے میں جائے گا پھر تیسرے میں جائے گا، اب انہوں نے اس حلف نامے میں لکھ دیا کہ اپ گریڈیشن کی صورت میں جو ہے وہ پہلا امیدوار جو ہے اس کی جو فیس جمع ہوگی وہ جلدی جلدی کالج دے، وہ آگے جائے۔ یہ ساری چیزیں تو بعد میں فیس کرنی ہیں۔ انہوں نے پہلے حلف نامہ تیار کر مجھے بتایا کہ یہ کوئی پراپرٹی کی ڈیل ہے کہ ایک ایفیڈیوٹ لیا جا رہا ہے۔ SOPs تو پہلے بنے ہوئے ہیں نا۔ بنیادی طور پہ ان کا مقصد یہ ہے کہ جو کالجز ان کے ساتھ ایفیلیٹڈ ہیں ظاہر ان کو ڈرا دھمکا کر ان سے یہ ایفیڈیوٹ لینا تاکہ وہ سارے کالجز UHS کے ساتھ مرضی کے ساتھ آنا چاہتے ہیں،
اور یہ واٹس ایپ کیے جا رہے ہیں، میل کی جا رہی ہے وی سی کی جانب سے. تو ایک ایسا نظام جو ہے وہ نافذ کرنے کی کوشش کی گئی، حالانکہ ڈیسائیڈ ہو چکا ہے فیصلے میں یو ایچ ایس کو اس کی کورٹ کی مشروط اجازت کے ساتھ اور نجی میڈیکل کالج بھی داخلے کریں. اب ڈیسائیڈ ہوگا حتمی فیصلہ، اس میں کورٹ جو بھی فیصلہ دے گی اس کو مانا جائے گا. میں اس میں جو ساری صورتحال بنی ہوئی ہے، میں میڈیکل پروفیشن کے حوالے سے اور میڈیکل ایجوکیشن کے حوالے سے ہمیشہ بات کرتا ہوں، اور اس پر جو ہم مختلف ایکسپرٹس ہیں ان کی طرف بھی جائیں گے، ان سے بھی رائے لینا چاہ رہے ہیں. تو میں جانا چاہ رہا ہوں اسی طرح بات کرنے کے لیے اس ایشو کے اوپر کہ یہ یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز جو کچھ کرنے جا رہی ہے، جو کچھ کر رہی ہے، اس کے وائس چانسلر ہمارے لیے قابل احترام ہے پروفیسر احسن وحید راٹھور صاحب. ہم ان سے بھی رابطہ کر رہے ہیں، ہمارے لیے ہمارا پروگرام ان کے لیے بھی حاضر ہے، آئیں اس کو ڈیفینڈ کریں، بات کریں. ہمارا اعتراض جو اپنی جگہ پر ہے، تو اس پر بات کرنے کے لیے میں جانا چاہ رہا ہوں اسسٹنٹ پروفیسر ہیں ڈاکٹر شبیر چودھری. آپ میڈیکل پروفیشن کے ایکسپرٹ ہیں، وائی ڈی اے کے سابق رہنما رہ چکے ہوئے ہیں اور کافی ایکٹیوسٹ ہیں، چیزوں کو بہت بہتر سمجھتے ہیں. میں شبیر چودھری صاحب اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں. شبیر صاحب السلام علیکم. یہ سارا جو اس وقت یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز کا معاملہ بنا ہوا ہے، جو ساری ایک طرح سے یہ کہا جا رہا ہے کہ میڈیکل پروفیشن کو اور میڈیکل ایجوکیشن کو، جو کہ ہمیشہ سے پرائیڈ رہی ہے ہماری اور ہماری کریم اس میں جاتی رہی ہے، اس کو تباہ کیا جا رہا ہے. اور اس وقت بھی جو معاملہ بنا ہوا ہے، اس سب کے اوپر آپ کی رائے کیا ہے؟ کیا کہتے ہیں آپ؟ نجب بھائی، یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز جو پاکستان کی کبھی سب سے بہترین یونیورسٹی ہوتی تھی، وہاں پہ اقربا پروری اور لوٹ مار کا جو سلسلہ شروع ہوا ہے اس کا کوئی ثانی نہیں ہے. اور حیرانی اس بات کی ہے کہ وہاں پہ کنٹرولر کی اپوائنٹمنٹ سے لے کے وہ پورو وائس چانسلر کی تعیناتی ہو یا وائس چانسلر کی بذات خود تعیناتی ہو، ہر کام کے اندر میرٹ کی دھجیاں بکھیری جا رہی ہیں. اور جب آپ یونیورسٹیوں کے وائس چانسلرز کو، ہیڈ کلرکوں کے انچارج کو لگا دیں گے تو وہ وہی کرے گا جو اس وقت یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز میں ہو رہا ہے. یونیورسٹی کا کام ہوتا ہے ایڈوانسمنٹس آف دا نالج، ریسرچ اور لوگوں کو ڈگریز دینا، جو یو ایچ ایس کا پرائم فنکشن ہے. اور یہ یونیورسٹی بری طرح ناکام ہو چکی ہے. ایم بی بی ایس کے اندر نئے تجربات کر رہے ہیں یہ موصوف، جو جبکہ خود یہ کبھی بھی ایک دن بھی کسی میڈیکل کالج میں بطور پروفیسر انہوں نے نہیں پڑھایا. یہ چلڈرن ہاسپٹل میں انتظامی عہدے پر ہیڈ کلرکوں کے انچارج تھے. اور اسی طرح سے ایم ڈی ایم ایس کے سینکڑوں طلبہ اپنا فائنل ایئر کے امتحان پاس کر کے بیٹھے ہیں. ان کے سائنوپسس ریسرچ تھیسس کے اندر اننیسیسری ڈیلے آ رہا، ہر روز نئے تجربے کر رہے ہیں. کیونکہ جب ایک بندے نے ساری زندگی ریسرچ کا، اکیڈمکس کا کام کیا ہی نہیں ہے تو وہ کیسے کوئی بہتر فیصلہ کر سکے گا. اور یہ موصوف جو وائس چانسلر ہیں اس وقت یہی ڈاکٹر صاحب ٹھیک ہے، آپ ساری باتیں آپ کی ٹھیک ہے، آپ تنقید کر رہے ہیں، اور میں چاہوں گا کہ کسی کوئی موقع ملے تو ہم جو راٹھور صاحب ہیں وہ بھی یہاں پر بیٹھے ہوں، آپ بھی سامنے بیٹھے ہوں، ہم بیٹھ کر آمنے سامنے بات کر سکیں. میں اصل میں چاہ رہا ہوں کہ ہم اس صورتحال کا حل نکال سکیں، اس کی طرف جا سکیں کہ یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز جو ہے اس وقت جس کرائسس کا شکار ہے اور جس طرح وہ مسائل پیدا کر رہی ہے، جس طرح تباہی پیدا کر رہی ہے، تو وہاں پر ہم ڈاکٹر صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ اس کا حل کیا ہے؟ نجم بھائی، اس کا حل بڑا آسان ہے. آپ کو پتہ ہے کہ جو انٹرم گورنمنٹ آئی تھی، اس نے چند دنوں کی حکومت تھی، اس نے ان کی تعیناتی کی تھی اور ان کی تعیناتی خالصتاً سفارش کی بنیاد پر ہوئی تھی. یہ تو 8ویں 9ویں نمبر سے بھی کہیں نیچے تھے. جو ٹاپ 3 میرٹ کے لوگ تھے، جس میں پروفیسر اسلم صاحب اور باقی جو ہمارے سینئر پروفیسر تھے وہ شامل تھے، ان میں سے کسی کو میرٹ پہ وائس چانسلر تعینات کیا جائے اور یہ یونیورسٹی بہتر ہو جائے گی. سب سے بڑا مسئلہ تو دیکھیں نا یونیورسٹی کا یہ ہے، یونیورسٹی کا جو بنیادی کام ہے، ریسرچ ہے، جو ان کی ایجوکیشن ہے، جو ڈگری اوارڈنگ سٹیٹس، اس کو بحال کرنا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ 3 سال سے اس نے ایم فل کے ایڈمیشنز نہیں کیے، اور اس سے پہلے موصوف یہ جو ہے وائس چانسلر صاحب ہیں، یہ تمام ڈپلوما پروگرامز کو بند کروا چکے ہیں ایفیلیٹڈ انسٹیٹیوشنز میں بھی اور باقی جگہ کے اوپر بھی. جب آپ کی یونیورسٹی پی ایچ ڈی نہیں کرائے گی، جب آپ کی یونیورسٹی ایم فل نہیں کرائے گی، تو آپ کی اس یونیورسٹی کا فائدہ کیا ہے؟ تو آپ اس کو اسی طرح سے چلانا چاہ رہے ہیں جس طرح بطور کلرکوں کے انچارج، بطور ہیڈ کلرک اور چلڈرن ہاسپٹل کو چلائیں گے تو یہ نہیں چلے گی. حال اس کا بڑا سادہ ہے، موصوف کو یہاں سے نکالا جائے اور یونیورسٹی کو اس کے بنیادی جو کام ہے اس کا کام صرف اور صرف ریسرچ اور نالج ہے، تو اس کو وہاں تک محدود کیا جائے تو یہ بہتری آ جائے گی انشاءاللہ. صحیح. میں آپ کی رائے کا احترام کرتا ہوں. آپ نے جو باتیں کی، ہم چاہیں گے کہ کسی وقت اس کا جواب بھی، اگر ہم اس وقت بھی رابطہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، جواب مل سکے. میاں نوید صاحب، ہم جانا چاہ رہے ہیں میاں عبدالرشید صاحب جو کہ پریزیڈنٹ پامی ہیں پنجاب چیپٹر کے، ان کی طرف بھی، لیکن اس سے پہلے آپ کمنٹ کریں گے واقعی یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز کا یہ حال ہو چکا ہے؟ دیکھیں جی، بدقسمتی سے میں تو آج تک یہ کہتا رہا ہوں کہ یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز ایک یونیورسٹی نہیں بن سکی. آج بھی ایک ایگزامینیشن باڈی ہے، اپنا میڈیکل کالج نہیں بنا سکے، اور جو ان کا کام کرنے والا ہوتا ہے، آج بھی ایم فل پی ایچ ڈی کے جو داخلے
والے وہ نہیں ہو سکے, وہ التوا کا شکار ہے. تو جب بھی کوئی وائس چانسلر آتا ہے اس کا کام تو یہ ہوتا ہے کہ یونیورسٹی کو بہتر کرنا, اس کے اوپر اکیڈیمک اور ریسرچ کا کام کرنا, لیکن یہاں پر تو جو ہے وہ بنیادی طور پر بادشاہت کا کام جو ہے وہ بادشاہت قائم رکھنے کے لیے کام کیا جا رہا ہے. بالکل 100% درست کہا ڈاکٹر شبیر چودھری صاحب نے, اور ان کا جو انالیسس ہے میں سمجھتا ہوں کہ 100% درست ہے. ان کا انالیسس آپ 100% درست ہے جی, 100% درست ہے. بالکل بہت سارے معاملات ابھی بھی ان کے جو دیکھیں جیسے یونیورسٹی کے اندر ڈھاک عظیم ختم نہ ہو, ڈھاک کے اوپر ہی کام کیا جائے تو وہ کیا یونیورسٹی ہے. پھر اپنا میڈیکل کالج نہیں بنا سکے آج تک, اگر یہ 2003 میں بنی ہے اور تقریباً کافی سال ہو چکے, آج تک یہ اپنا میڈیکل کالج نہیں بنا سکے کہ یہاں پر یہ اپنے بچے داخل کریں, یہاں پر یہ اپنے MBBS اور BDS کی کلاسیں شروع کر سکیں. اور یہ جگہ اس وقت یونیورسٹی ہیلتھ سائنسز کے پاس ہے, یہ جگہ بھی نرسنگ کا ایک انسٹیٹیوٹ تھا جو کہ شیخ زاید اسپتال سے چھینی گئی جگہ ہے, یہ ان کی اپنی جگہ نہیں ہے, اس کے اوپر بھی انہوں نے قبضہ کیا ہوا ہے. سارا عجیب و غریب ساری صورتحال بنی ہوئی ہے. میاں عبدالرشید جو کہ پریزیڈنٹ ہے پامی پنجاب چیپٹر کے, ہمارے ساتھ اس وقت ٹیلی فون لائن پر موجود ہے. میاں صاحب السلام علیکم. السلام علیکم. میاں صاحب یہ اس سے پہلے بھی بات کی تھی, بڑا تنازع پیدا ہوا تھا اور پھر یہ معاملہ عدالت میں چلا گیا تھا, اور اب ایک مرتبہ پھر حلف نامے لیے جا رہے ہیں, فیسوں کا تنازع پیدا کیا جا رہا ہے. میاں نوید ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہیں. یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز چاہتی ہے کہ وہ جتنے بھی کروڑوں ارب روپے جو بھی جمع ہو وہ ان کے اکاؤنٹس میں چلے جائیں. یہ عجیب و غریب قسم کا کھیل پنجاب میں شروع ہو گیا ہے. یہ سندھ, خیبر پختونخوا, بلوچستان, اسلام آباد, کہیں میں بھی یہ پالیسیز نہیں ہیں. کس طرح دیکھ رہے ہیں آپ اس سب کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ جی مجھے آن لائن لینے کا. بات یہ ہے کہ یہ عدالت نے بھی ابھی تک کوئی ڈیسیژن نہیں دیا اور یہی کہا ہے کہ جو کام ہو رہا ہے اس کو ہونے دیں, اور فائنل ڈیسیژن عدالت دے گی تو پھر ویلڈ ہوں گے. UHS بھی جو ایڈمیشن کر رہی ہے اسی طرح صاف بڑے سینئر ایڈوکیٹ ہیں, انہوں نے یہ ہمیں ان رائٹنگ دیا ہے کہ کالجز اپنے ایڈمیشن خود کر سکتے ہیں, اور فائنل آؤٹ کم جو ہے وہ فائنل ڈیسیژن جب آئے گا کورٹ کا, سینٹرل انڈکشن پہ ابھی تک انہوں نے کوئی رائے نہیں دی. تو میاں صاحب یہ بتائیے گا, میاں عبدالرشید صاحب یہ بتائیے گا, یہ جو حلف نامے لیے جا رہے ہیں اس کے نتیجے میں یہ کوشش ہے کہ فیسیں جو ہیں اسٹوڈنٹس کی وہ UHS اپنے پاس رکھ لے, اس سے تو تعلیمی سال شروع ہونے میں اسٹوڈنٹس کی ایجوکیشن میں بڑا بگاڑ پیدا ہو جائے گا, مسائل پیدا ہو جائیں گے. سر بہت بڑی سازش ہے پرائیویٹ میڈیکل کالجوں کے خلاف. ہم تو بچوں سے فیسیں لیتے ہیں منتھلی بیسس پہ, بعض کا 2 مہینے بعد 3 مہینے بعد تب تنخواہیں دے سکتے ہیں. یہ کولیپس ہو جائے گا, بالکل سسٹم جو ہے وہ بالکل کولیپس ہو جائے گا, اور ٹوٹلی چوک کرنے والی بات ہے. ہر میڈیکل کالج میں 500 سے 600 لوگ ملازم ہوتے ہیں, اتنے بچے پڑھ رہے ہوتے ہیں, ان کے پیرنٹس انوالو ہوتے ہیں, یہ سارے کام گورنمنٹ کے کرنے کے ہیں, گورنمنٹ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں پرائیویٹ سیکٹر, اور یہ چاہتے ہیں کہ پرائیویٹ سیکٹر کے جو ہے نا ناٹ وہ پرائیویٹ سیکٹر سے UHS کے ملازمین اور پروفیسر کی تنخواہیں نکالنا چاہتے ہیں. میں آپ کو بتا دیتا ہوں, یہ پوچھیں جو ان کی فیس ہے بچوں کی اور پرائیویٹ میڈیکل کالج کے اکاؤنٹ میں جانی چاہیے, UHS کے اکاؤنٹ میں جائے گی میاں صاحب, اور وہاں سے جو ان کے اپنے ملازمین ہیں اور ان کے جو اپنے ڈاکٹرز پروفیسرز ہیں ہیوی تنخواہوں کے اوپر جن کو رکھا ہوا ہے ان کو فیس دینی ہے آپ کے پیسوں سے. بالکل یہ مڈ وے ہائی جیکنگ ہے پیسے کی, یہ ڈے لائٹ ڈکیتی ہے. یہ کس طرح سے کسی کا پیسہ کون استعمال کر سکتا ہے, نہ کوئی فائنینشیل رولز اجازت دیتے ہیں اس کے, اور نہ ہی کوئی بھی سسٹم جو ہے, کوئی لا, کوئی SOPs, کوئی اس کی اجازت نہیں دیتا. اچھا مجھے ایک بات دوسرا میاں صاحب یہ بتائیے گا کہ جو پنجاب کے پرائیویٹ کالجز میڈیکل کالجز ہیں وہ PMDC کے قواعد کے مطابق داخلے کرنا چاہ رہے ہیں, اور PMDC کے قواعد جو اور اس کے جو رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں وہ حاوی ہوں گے, یا پنجاب حکومت کا حکم نامہ ابھی بھی پریس ریلیز میں جو استعمال کیا جا رہا ہے UHS کی طرف سے کہ پنجاب حکومت نے حکم دیا ہے, پنجاب حکومت کا ایک صوبے کا حکم چلے گا یا وہ ادارہ جو پورے ملک میں ریگولیٹ کرتا ہے اس کا حکم چلے گا؟ بالکل PMDC کا حکم چلنا چاہیے, اور یہ جو صوبے ہیں وہ PMDC کی جو پالیسی ڈیسیژن ہے وہ PMDC کا ہے, اس کو انہوں نے فالو کرنا. اب یہ ایک زبردستی کریں گے, انلیگل کام کریں گے تو یہ قیاس ہوگا اور ایک انارکی کی صورتحال ہوگی جو پیدا ہوئی ہے. بچوں کے اوپر بوجھ ہے, والدین کے اوپر بھی بوجھ ہے, اور آپ یہ دیکھیں کہ ہر میڈیکل کالج کے پاس 3-4 ہزار لوگوں کی اپلیکیشنیں ہیں, اور UHS کے پاس ٹوٹل 8000 اپلیکیشنیں آئی ہیں, جس کے اتنے کالج ہیں, 40 سے زیادہ کالج ہیں, اور میڈیکل کالجز ہیں 39, اور اسی طرح کوئی 18 جو ہے وہ ڈینٹل کالجز ہے. اس کے باوجود UHS کے پاس اپلیکیشنیں صرف 8000 آئی ہیں.
आप ये देखें कि बच्चे किधर जाएं, लोग बड़ी सख्त कंफ्यूजन में हैं और पंजाब गवर्नमेंट को भी चाहिए कि इस चीज का नोटिस लें और पीएमडीसी को भी चाहिए कि इस चीज का नोटिस लें और फेडरल गवर्नमेंट मियां साहब इसमें मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, आज जो अपडेट हुई है, जब पामी की जानब से एक खबर जारी की गई उसके बाद यूएचएस ने एक प्रेस रिलीज जारी की है। उन्होंने कहा जी कि एडमिशन कमेटी ने फैसला किया है कि हम जो है वो जो इनकी फीसेज हैं यूएचएस के अकाउंट में यानी हम लेंगे। तो एडमिशन कमेटी में आपको पता है कौन है, वो 2 से 3 वाइस चांसलर है, यानी कि सरकारी सेटअप की जो यूनिवर्सिटियां हैं उनके वाइस चांसलर कह रहे हैं कि प्राइवेट सेटअप के जो मेडिकल कॉलेजेस हैं उनकी फीसें यूएचएस में अकाउंट में जाए। तो क्या ये कानूनी है कि 3-4 वाइस चांसलर बिठाकर एक एडमिशन कमेटी बना दी जाए? इसका लीगल स्टेटस क्या है एडमिशन कमेटी का? बिल्कुल फाइनेंशियल इख्तियारात नहीं है, ये सिर्फ असेंबली पास कर सकती है। ऐसा लॉ असेंबली का कोई वजूद नहीं है, इसलिए नया लॉ नहीं बन सकता और ये इलीगल है। ये जो इस तरह से सेंट्रल इलेक्शन का लफ्ज ही किसी लुगत में नहीं है, ना पंजाब गवर्नमेंट के किसी लॉ का ये हिस्सा है, ना कोई रूल है, ना रेगुलेशन है, ना यूएचएस का। यूएचएस ने प्राइवेट कॉलेजों को एफिलिएशन दी है, उस डॉक्यूमेंट में भी लिखा हुआ है कि ये अपने दाखिले खुद करेंगे। मियां साहब, ये पीछे मकसद और नीयत क्या नज़र आती है इन तमाम इकदामात की कि हम चाहते हैं कि फीसों का मामला रेगुलेट किया जाए, कंट्रोल किया जाए या कुछ और? आपको इस पूरे मकसद, इस पूरे अमल में जो एक तनाज़ा पैदा किया गया है चलते हुए सिस्टम में और पीएमडीसी की रेगुलेशंस के मुताबिक चल रहा है जो उसमें ये जो यूएचएस की तरफ से इंटरफेरेंस की जा रही है और ये सारा, इसके पीछे आपको मकसद और नीयत क्या नज़र आती है? नीयत ये है जी कि बड़े बड़े लोगों को ऑब्लाइज करेंगे, अपनी सीटों को पक्का करेंगे और बड़े लोगों के बच्चों को आउट ऑफ टर्न एडमिशन देंगे, जो कि गवर्नमेंट सेक्टर में मुश्किल होता है। प्राइवेट सेक्टरों पे धौंस जमा के अपनी मर्जी के दाखिले करेंगे आउट ऑफ मेरिट। मैं इस बिल्कुल नजम साहब आपको बताता हूँ कि एक वाक़या इसी जब ये स्टैंडर्ड डिडक्शन पॉलिसी नहीं थी और मैं नाम कोड नहीं करूँगा मेडिकल कॉलेज का, सरकारी सेटअप से बाकायदा तौर पर एक बड़े अफसर ने अपना बच्चा दाखिल करवाने के लिए सरकारी सेटअप को कहा, सरकारी सेटअप से निजी मेडिकल कॉलेज को कहा कि जी बच्चा दाखिल किया जाए आउट ऑफ द वे जाकर। बुनियादी तौर पर इनके जो अपने इन्होंने जो रखने होते हैं और बल्कि इस यूनिवर्सिटी से सिफारिशें जाती हैं यूएचएस से, अब ये सारा इख्तियार अपने पास रखना चाहते हैं। ये मैं कोड कर रहा हूँ, बाकायदा तौर पर एक सरकारी अफसर ने कहा कि जी मेरा बच्चे को दाखिल करें, और एक बड़े अफसर ने कहा, ये मैं कोड कर रहा हूँ इस प्रोग्राम में। नहीं, वहाँ पे ये स्टैंड नहीं ले सकते, बिल्कुल लेट जाते हैं और मेरिट को वायलेट करते हैं। और प्राइवेट में ये ज्यादा दोहं जलाएंगे, इसी तरह ऑब्लाइज करेंगे प्राइवेट जो लोगों को, ब्यूरोक्रेसी को, आला जो अफसर होते हैं उनके बच्चों को। में से 2 चीज़ें आखिर में ज़रा बता दीजिएगा, 2 चीज़ें कि क्या इसके नतीजे में कोई ये भी मुमकिन है कि सेशन लेट हो जाए, और दूसरा क्या आप इस पर अदालत में जाने का भी इरादा रखते हैं? फिर हम ऑलरेडी अदालत में हैं जी, लेकिन इस स्पेशल इशू पे, एक एफिडेविट के इशू पे और जो फीसों का इशू है, इस पे हम स्पेशली अदालत में जा रहे हैं। हम इसको पॉइंट आउट कर रहे हैं वाज़े तौर पे कि ये एक इंतहा हो गई है इलीगैलिटीज की, गैर कानूनी जो है जबर और ये धौंस धांधली की इंतहा हो गई है। मियां साहब एक तजवीज़ दूंगा आपको, एक आप ये भी कर लें कि एक दफ़ा जब पिछली दफ़ा स्टैंडर्ड डिडक्शन पॉलिसी लगी थी एक मरतबा गालबन, उसमें जो आपकी फीसेस इकट्ठी की गई थी सारी, वो कहाँ गई, किस बैंक में रखा गया, उसका जो प्रॉफिट था वो किधर गया? मैं समझता हूँ कि महकमा एंटी करप्शन में भी जाएं इनके खिलाफ, ये ऑडिट करवाएं उस स्टैंडर्ड डिडक्शन पॉलिसी का कि जो यूएचएस ने फीसें ली थी। बहुत सारी चीज़ें निकल आएंगी, मैं आपको इसकी तजवीज़ दे रहा हूँ। चलिए जी, मैं कौमी की मीटिंग है उसमें मैं ये प्रपोज कर दूंगा और जो लायामल बना वो फिर हम बता देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया मियाँ अब्दुल रशीद साहब, सदर पामी पंजाब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद थे और वो बता रहे थे कि इसके नतीजे में काफ़ी कन्फ्यूजन पैदा इस वक्त भी हो चुकी है, आगे भी होने का। और मियाँ साहब आप कह रहे हैं कि पहले भी इसमें पैसे खाए जा चुके हैं। मैं गारंटी देता हूँ सर, आपके प्रोग्राम में बैठ के कई दफ़ा बात सच भी होती है, जो हमने पंजाब प्रोसेस कमीशन का किया था वो बाद में बंदे पकड़े गए, उसके बाद उनको नौकरी से निकाल दिया। आज मैं कहता हूँ कि यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस का जो अकाउंट है, जो इन्होंने करोड़ों अरबों रुपए उस वक्त फीस ली थी, उसको ऑर्डर कर लें, वो पैसे किधर लगाए हैं, कहाँ लगाए हैं, जो प्रॉफिट आया है, जो प्रॉफिट पॉलिसी आई थी एक दफ़ा आई थी, कोर्ट ने उसको कलअदम करार दे दिया था, कोर्ट ने कलअदम करार दिया तो फिर वो पॉलिसी उड़ा दी थी। हल्फिया बयान इनका भी जमा है वहाँ पर कोर्ट में, उस वक्त पीटीआई के दौर की बात जी बिल्कुल बिल्कुल, ये उस वक्त आई थी और उन्हीं का जो है मनसूबा फिर लागू करना चाहते हैं उसी शेप में, लेकिन नाकाम मनसूबा था और इस बहुत कन्फ्यूजन पैदा की जा रही। बहुत बहुत शुक्रिया मियां नवीस साहब हमें यहाँ पर ज्वाइन करने के लिए। और इस वक्त मैं फिर कहूँगा कि एहसन वहीद राठौर साहब जो हैं तशरीफ़ लाएँ, क्योंकि इस वक्त तो बड़ा मसाइल पैदा हो गए, हम बार बार उनको कॉल कर रहे हैं
ان کا رسپانس نہیں آ رہا اور وہ فون پہ جواب نہیں دے رہے، تو پروگرام تو ہمارا حاضر ہے ان کے لیے، لیکن سوال اپنی جگہ پر موجود ہیں کہ آپ اگر ایک یونیورسٹی کے سربراہ ہیں، 11ویں سربراہ ہیں آپ اس کے، اور آپ کو ایک ایسے موقع پر لگایا گیا تھا جب ایک عبوری حکومت تھی، اور اس میں بھی آپ کو جو ہمارے پاس رپورٹس ہیں، آپ کو ٹاپ 3 کو نظر انداز کرتے ہوئے آپ کوئی 8ویں 10ویں نمبر پہ جا کر تھے، اور تینوں ٹاپ 3 جو تھے وہ نظر انداز کر دیے گئے تھے، آپ کو چن لیا گیا تھا۔ اس کے نتیجے میں اب ہو کیا رہا ہے کہ ایم فل بھی نہیں کروائے جا رہے، پی ایچ ڈی بھی نہیں کروائے جا رہی، جو ڈپلومہ پروگرامز ہیں وہ پہلے سے بند کروا دیے گئے ہیں۔ تو آپ ایک یونیورسٹی جو کہ تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہی تھی اور خاص طور پر میڈیکل پروفیشن کے حوالے سے ایک آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اپنا رول پلے کرنے کے لیے تیار تھی، وہ تباہی کی طرف بڑھ رہی ہے، تو اس کے ساتھ ساتھ آپ نے نہ صرف سرکاری یونیورسٹی کا یہ حال کر دیا ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اب آپ کی نظریں جو ہیں وہ قبضہ کر لیں جا کے پرائیویٹ کالجز کے اوپر۔ یہ دنیا میں کہیں بھی نہیں ہوتا۔ آپ پنجاب یونیورسٹی اگر امتحان لیتی ہے، بی اے کا لیتی ہے، بی ایس کرواتی ہے، تو وہ یہ نہیں کرتی کہ فیسیں پرائیویٹ کالجز سے اپنے پاس جمع کروا لیتی ہے، وہ پڑھاتے وہ خود ہیں، وہ صرف امتحان لیتی ہے، ریگولیٹ کرتی ہے چیزوں کو۔ تو آپ پوری دنیا میں پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ چل رہی ہے، اس میں پرائیویٹ آپ کے جو ادارے ہیں ان کو اٹانومی دی جاتی ہے، ان کو ساتھ لے کر چلا جاتا ہے، ان پر قبضہ نہیں کیا جاتا، حکومت کاروبار نہیں کرتی، حکومت پرائیویٹ اداروں کے پیسوں کے اوپر نظریں نہیں رکھتی، ان کے اپنے اکاؤنٹس میں جمع نہیں کرواتی، اس کے پروفٹ نہیں کھاتی، اور اس کے نتیجے میں پرائیویٹ کالجوں میں جیسے کہ میاں عبدالرشید کہہ رہے تھے داخلے دلوانے کے لیے وہاں پر سفارش کروانے کے لیے، دھونس کے لیے، دھاندلی کے لیے قبضے نہیں کرتی، تو یہ چیزیں تباہ کر دیں گی آپ کے سسٹم کو۔ میں پھر کہوں گا ہمیں میڈیکل پروفیشن کو بچانا ہے، میڈیکل ایجوکیشن کو بچانا ہے، ہم اس کے لیے آواز بلند کرتے رہیں گے۔ آپ کے پاس مقدمہ ہے، آ کے لڑیں، بتائیں، ہم آپ کے سامنے مقدمہ رکھیں گے، اور اگر آپ سچے ہوں گے ہم معذرت کریں گے، نہیں تو آپ کو معذرت کرنی پڑے گی، معافی مانگنی پڑے گی ان تمام لوگوں سے جنہوں نے یہاں پر اربوں روپے کی سرمایہ کاری کی ہوئی ہے، ان سٹوڈنٹس سے جن کے ماں باپ کو اس وقت آپ نے پریشانی میں ڈال دیا کہ ہم نے فیس بھی دینی ہے اور ہمیں یہ نہیں پتا کہ ہمارا بچہ جو ہے پڑھنے کے لیے کہاں پر جائے گا، کس جگہ پہ اس کا داخلہ ہوگا، اور آپ نے یہاں پر یہ سارے کا سارا پیسے کا معاملہ بیچ میں ڈال دیا ہے۔ بہت افسوسناک صورتحال ہے، میرا خیال ہے اس کا نوٹس لیا جانا چاہیے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کے نوٹس میں یہ چیزیں ہیں، مجھے نہیں حیرت ہے کہ وہ اس پر کیوں نہیں کارروائی کر رہے، اور اگر یہ میڈیکل ایجوکیشن یہاں پر تباہ ہوتی ہے، یو ایچ ایس تو تباہ ہو رہی ہے، اگر پرائیویٹ میڈیکل کالجز بھی اس کے ساتھ ساتھ تباہ ہوتے ہیں تو اس دور کو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک سیاہ کارنامہ ہوگا اور کبھی معاف نہیں کیا جائے گا۔ یہ بات آپ نوٹ کر لیجئے۔ اس وقت ایک بریک۔